حق ہے جانوروں کا، چوپایوں کا، بے زبانوں کا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انسانوں یا مومنوں کا رسول بن کے آیا ہوں، فرمایا ارسلت الی الخلق، میں نا اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں۔ جانور آ کے نا حضور کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان کرتے تھے، اپنی تکلیفیں عرض کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام بائی دا وے ایک قضائے حاجت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے، ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو، تسلی تشفی دینے والا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے۔ اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی، محبوب نے فرمایا بلاؤ نا اس کے مالک کو، کہاں ہے؟ وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو، اسے اذیت دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے، اس کی دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے۔ اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے؟ اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی نا، تو جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو درداء نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا، تو جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے بھی معافیاں مانگی، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی، تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے حق نہیں ادا کیے۔ فرمایا میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی، اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کرنا۔ یعنی یہ انداز تھا ان لوگوں کا۔ یہاں باتیں چونکہ باتوں میں رہ گئی ہیں اور اچھی اچھی باتیں اقوال زری میں اچھی لگتی ہیں، روزمرہ کے معاملات میں نہیں ہم شامل کرتے۔ اچھی باتیں نا اقوال زری کے طور پر بات میٹھی کرنے کے لیے لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آج ایک بات سنی ہے، کیا ہی بات ہے؟ وہ کیا تھی جی؟ وہ جی میں نے امام غزالی کا قول پڑھا ہے، امام رازی کا قول پڑھا ہے، امام شافعی کا قول پڑھا ہے۔ تو میاں وہ پڑھ لیا ہے تو اس پہ عمل کرو۔ میں بڑے دنوں سے اس بات پر دوستوں کی توجہ کرا رہا ہوں کہ کیلو کال کب تک رہے گا، گفتگو کا گورکھ دھندا کب تک چلے گا؟ جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے نا۔ تو میرے عزیزوں، جانوروں کے حقوق میرے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو۔ ایک شخص نے ایک مرغ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے، یہ تو تجھے آذان کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اور کو پتہ ہے نا کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نیند خراب کرتا ہے مرغا بھی۔ اب تو خیر مرغوں نے اذانیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں۔ یہ تکلیف کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں، یہ درد کی بات ہے، یہ اذیت کی بات ہے۔ یعنی وہ وطن بھی کو وطن ہے جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے، وہ دیس بھی کو دیس ہے۔ ہم جا کے اب بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی، وہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے۔ میں گزشتہ سال جب کراچی گیا تھا تو ایسی جگہ پہ تھا جہاں اذان کی آواز نہیں آتی تھی، تو میں نے گزارش کی تھی ان سنگیوں سے کہ یار ایک سے بڑے دھیمے لہجے میں، فرمائش تو نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے کہا تھا یار کوشش کرو وہاں ٹھہرایا کرو جہاں مؤذن کی اذان تو سنے نا، یعنی انسان کی روح بیدار رہتی ہے کہ اذان کی آواز آ رہی۔ اب تو بہت سارے لوگ مسجد کے قریب گاڑی نہیں لیتے، یہ کتنے دکھ کی بات کہ جی تنگ ہوتی ہے، جی اذان کی آواز جو ہے وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، لوگ گھر نہیں قریب خریدتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا مرغ کو برا نہ کہو، یہ تو تمہیں آذان کے لیے بیدار کرتا ہے، اللہ کا نام سناتا ہے، اس کو گالی نہ دو۔ جانور کو گالی دینے سے حضور نے منع کیا۔ یہ ہمارے دیہاتی لوگوں کی کچھ کا مزاج ہوتا ہے، گدھا گاڑی پہ بیٹھے ہیں تو گدھے کو گالیاں دے رہے ہیں،
گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو گھوڑے کو گالیاں دے رہے ہیں. حضور نے منع کر دیا, فرمایا جانور کو گالی, او میرے بھائی جو مصطفیٰ کریم جانور کو گالی نہیں دینے دیتے وہ بھائی کو گالی دینے دیں گے؟ جو گدھے کو, گھوڑے کو اور مرغ کو گالی دینے سے منع کر رہے ہیں وہ بیوی کو گالی نکالنے کی اجازت دیں گے؟ وہ دائیں بائیں کسی کو, کچھ لوگوں نے رٹ لی ہیں گالیاں, زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں اور اس کو فخر کا سامان سمجھتے ہیں. اللہ سے ڈریں, یہ بھی کوئی فخر ہے؟ یہ بھی کوئی فخر ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے جی وہ ہمارے مرشد جو بڑے کامل ہیں جی, مجھے آ کے بتانے لگے گالیاں دیتے ہیں جی, ان کی گالیوں میں بھی فیض ہے. تو میں نے کہا اس طرح کر 15-20 گالیاں میرے سامنے اسے نکال, اسے کہا تھوڑا سا فیض تجھے واپس بھیجنا ہے, نکال. تو نکالتا ہے بھلا؟ کہنے لگا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا جب تیرے لیے اس کو گالی دینا بے ادبی ہے تو اس کا گالی دینا بے ادبی نہیں, یہ کون سا فیض ہے؟ اسلام بدتمیزوں کا مذہب ہے معاذ اللہ تعالیٰ. کس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ تو یہ کوئی اصول نہیں کہ آپ کے لب و لہجے سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی باتیں چھلکیں. اور بہت سارے یار آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مذاق میں گالیاں دے رہے ہیں. یہ توہین ہے ایک دوسرے کی, یہ ذلت ہے, یہ دوستانہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات میرے نبی پاک علیہ السلام نے جانور کو گالی دینے سے منع کیا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا, وہ گدھا ریڑھی پہ کئی دفعہ سبزی بیچتے ہیں. یہ ہمارے آج کل کنوں بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں, تو میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کے اوپر گدھے کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے. کیونکہ اس لیے کہ اب وہ اسی کے اوپر سارا دن رکھیں گے اس کو, اور شام تک جب تک بکے گا نہیں اس بیچارے کی خلاصی نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو سواری بناؤ, کرسی نہ بناؤ. 2 صحابہ بیٹھے تھے گھوڑے کے اوپر, ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا, دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. جس طرح ہمارے زمانے میں جو نئی کار خریدتا ہے نا, تو اس کا بھی کوئی واقف مل جائے تو وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے, چونکہ روڈ تو اس نے الاٹ کرایا نا اپنے نام. تو میرے جیسا آدمی کئی دفعہ پیچھے ہو بھی نا, تو ایک دن بچہ مجھے کہنے لگا کہ زور سے ذرا ہارن دی. تو میں نے کہا یار اس کے پاس نئی دولت آئی ہے تو مطلب اس کو ہارن نہ دے, یہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا, تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. کوئی عرض نہیں, اب یہ کھڑا ہے تو کھڑا. یہ اس کو لوگ چودراہٹ سمجھتے ہیں, یہ چودراہٹ نہیں ہوتی. اس سے یہ آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہے. اس طرح چھوٹا آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے, بڑے لوگ اس طرح کے کام, بڑے لوگ تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے چونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں. وہ کسی شخص کو کبھی اذیت میں مبتلا نہیں کرتے چونکہ بڑے ہوتے ہیں. یہ تو چھوٹا آدمی ہے جو کسی کا رستہ روک کے کھڑا ہے اور چودھری بن رہا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا 2 غلاموں کو, ایک کے گھوڑے کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے, تو آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں. میرے رسول کریم